بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں پاکستان سے آپ کا ہوسٹ محمد وقار۔ جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر دیا کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں ناظرین جو بات ہوگی وہ ہونے جا رہی ہے اتحاد کے حوالے سے کہ کس سے رابطہ ہوا ہے اور وہ کون سی جماعت ہے، کیا ٹی ایل پی سے بھی لوگ رابطے کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر ہوں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے ناظرین۔ آج میں نے دیکھا کہ علامہ ابتسام الہی صاحب جو ہیں، علامہ ہشام الہی، یہ برادران ہیں، ان کی کیا ہوتی ہے آپس میں بڑی جو ایک گفتگو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ دوسرا یہ سعد حسین رضوی صاحب سے بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ ملنے کا اظہار کر چکے ہیں اور اتحاد کے حوالے سے بڑی انہوں نے کوشش بھی کی اور کر بھی رہے۔ ان کے بیانات آتے رہتے جمعہ کے خطبوں میں آپ سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جب جلسے کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے جو خطابات ہیں وہ اتحاد کے حوالے سے واضح طور پر ہوتے ہیں، جماعت اسلامی کے حوالے سے، ٹی ایل پی کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں۔ تو ابھی انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہمارے ساتھ رابطہ کیا گیا کس کی جانب سے؟ تحریک انصاف کی جانب سے، پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف۔ انہوں نے کیا کیا؟ رابطہ کیا ہے، اور اس رابطے کے دوران انہوں نے میسج کیا بھیجا؟ انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے، اور اس وقت عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور ان کی پارٹی کے اوپر، ان کے اوپر جس طرح کا تشدد ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، آپ نے ہمیشہ حق کی بات بلند کیا ہے، آپ اس پر بولیے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ اتحاد کیجئے، کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ۔ آپ الیکشن میں حصہ لیجئے، کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ مل کر۔ تو یہ تمام گیم وہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے ناظرین واضح پیغام جاتا ہے کہ تحریک انصاف جس دل میں اس وقت پھنس چکی ہے، وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح مذہبی جماعت کو، کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، وہ ٹی ایل پی کے ساتھ بھی کوشش کریں گے۔ یہ تو ٹی ایل پی کی اعلیٰ قیادت کو علم ہوگا کہ ان سے رابطہ ہوا یا نہیں۔ یہ کوشش کریں گے کہ ایک مذہبی جماعت کو ہم اپنے ساتھ ملائیں۔ جب مذہبی جماعت ملے گی تو ہماری جو طاقت ہوگی وہ دگنا ہوگی، وہ ڈبل ہوگی، اور اس طرح ہم اپنے حریفوں کو، اپنے مخالفین کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ فارمولہ بنا رہے ہیں، اور علامہ ابتسام الہی صاحب کو وہ ملانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بات بھی واضح ہے کہ وہ اس وجہ سے ملانے کی کوشش کریں کہ یہ بندہ جب ہمارے ساتھ ملے گا، صاف ظاہر ہے جب کوئی کسی کا اتحادی ہوتا ہے تو وہ اسی کے گیت گاتا ہے، اسی کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، تو اس سے ہم اس مذہبی جماعت کو دوسرے مذہبی جماعتوں کے اوپر کیا کریں گے؟ لڑوائیں گے۔ اور یہ سیاست کے میدان میں، وہ فائٹ نہیں جو دوسری ایک دوسرے کو وہ نہیں، سیاست کے میدان میں کہ یہ اب پی ٹی آئی کا بیانیہ آگے بیان کریں گے اور مذہبی جماعتوں کا جو مقابلہ ہے یہ مذہبی جماعت کرے گی، اور اس طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ ایج حاصل ہوگا۔ تو یقین جانیے ناظرین، علامہ ابتسام الہی صاحب یا علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب یہ جس طرح سے کوشش کرتے رہے ماضی میں کہ ہمارا اتحاد ہو جائے، اور انہوں نے کافی جدوجہد بھی کی، سعد حسین رضوی صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بھی ان کا بیان آتا رہے، اگر مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہو جائے آپس میں، کیونکہ ان کے اہل حدیث کے جو سیاست کی میں بات کروں، جو لوگ ہیں وہ چاند حلقوں میں ضرور جو ہے نا وہ کھڑے ہوں گے، سٹینڈ لیں گے، لیکن پی ٹی آئی جس طرح ان کا استعمال کریے وہ صرف اور صرف مذہبی دوسری جماعتوں کا ووٹ توڑنے کے لیے اور ان کے خلاف لانچ کرنے کے لیے۔ دوسرا ٹی ایل پی کا جو ووٹ ہے، ٹی ایل پی کا ووٹ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، اور ٹی ایل پی کو کیا اتحاد میں جانا چاہیے؟ کسی بھی صورت کسی بھی جماعت کے ساتھ ٹی ایل پی کو اتحاد میں نہیں جانا چاہیے، نہ پہلے جانا چاہیے نہ الیکشن کے بعد۔ جب الیکشن ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا ایم این اے بن جائے، ایم پی اے بن جائے، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، کے پی کے اندر، وفاق کے اندر، جہاں پر آپ کے ووٹوں کے بغیر حکومت بنانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے، تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی صورت ٹی ایل پی کو وہاں پر بھی اتحاد نہیں کرنا چاہیے۔ جس دن ٹی ایل پی کیا کرے گی؟ ان لبرل جماعتوں کے ساتھ، جو لبرل پولیٹیکل پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، ان کے ساتھ تو ٹی ایل پی جا ہی نہیں سکتی۔ یہ تو تصور ہی نہیں ہوتا، کوئی اپنے ذہن میں بھی یہ بات نہ بٹھائے کہ ٹی ایل پی ان کے ساتھ ہاں
وہ اور جماعتیں، جماعت اسلامی ہو گئی، اور وہ اویس شاہ نورانی ان کی جماعت ہو گئی، جمعیت علماء پاکستان، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو گئی۔ ان کا اگر آپ ماضی اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ اتحادی رہے ہیں۔ اب ان پچھلے جو ٹینیور گزرا ہے اس میں یہ اتحاد رہے نون لیگ کے، پیپل پارٹی کے، اور اس طرح عوام کے اندر انہوں نے اپنی جو مقبولیت ہے وہ کھوئی ہے۔ اگر ٹی ایل پی کسی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو ٹی ایل پی کی جو مقبولیت ہے وہ بھی اسی طرح سے گرے گی، کیونکہ ٹی ایل پی کا جو ایک نظریہ ہے یا نعرہ ہے وہ ان جماعتوں کے نظریے کے خلاف، جو یہ نظریہ رکھتی ہیں ان کے نظریے سے، اگر ٹی ایل پی اپنے نظریے سے ہٹ کر ان کے نظریے کے ساتھ جڑ گئی تو اسی دن سے جو ہے نا وہ ٹی ایل پی کی طاقت میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاں، چاہے یہ ایک ہوں، اکیلے ہوں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہوں، جب تک یہ تنہا تنہا لڑتے رہیں، یعنی سیاسی میدان میں جدوجہد کرتے رہے، وہ وقت ضرور آئے گا کہ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اگر یہ کسی کے کندھے کے اوپر سوار ہو کر، یعنی جس طرح سے یہ پولیٹیکل جماعتیں کر رہی ہیں، صرف اور صرف ان کو خطرہ بھی یہی ہے کہ اگر ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں ہم نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تو یہ ہر حلقے کے اندر یہ ان کے ایم این ایز کے جو ووٹ تھے، پچھلی مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کراچی کے اندر بھی ٹی ایل پی کا اوسطاً جو ووٹ تھا وہ 30,000 سے اوپر تھا، جو کراچی کے مین حلقے تھے وہاں پر ٹی ایل پی دوسرے نمبر پر آتی رہی ہے۔ اور پھر جنوبی پنجاب کے اندر یہاں پر بھی ان کی یہی پوزیشن رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت جو ہے وہ کھٹک رہی ہیں کہ ان کو، ان لبرل جماعتوں کو، پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو، پیپل پارٹی کو، اور اس وجہ سے وہ کیا کریں کہ مذہبی جماعتوں سے کسی طرح سے ہمارا اتحاد ہو سکے اور ہم جو ہے نا وہ اتحاد کر سکیں، یہ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے علامہ ہشام الہی اور ظہیر صاحب سے کیا کیا، رابطہ کیا ہے۔ ٹی ایل پی کے ساتھ یہ کسی بھی صورت رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے بھی نہیں، کیونکہ شکست پر ان کے قدم چومے گی۔ ٹی ایل پی ان کے خلاف ہی یعنی اپنا جو سٹینڈ ہے وہ لے گی، اپنے کینڈیڈیٹ جو ہوں گے وہ کھڑے کرے گی، کیونکہ ٹی ایل پی کا مقصد ان لبرلز ان کو کیا کرنا ہے، شکست دینا ہے، ان کو ہرانا ہے۔ اور اس کے لیے وہ پہلے بھی اپنی جو قیمت ہے وہ ادا کر چکے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، وہ جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ ان کی جدوجہد، ان کی محنت وہ آپ سب لوگ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جتنی بھی ان کے اوپر مشکل ٹائم آیا۔ ہاں، ٹی ایل پی نے اگر اتحاد کرنا ہوتا تو یہ اتحاد اس وقت کر سکتے تھے جب سعد حسین رضوی صاحب جیل میں تھے اور پی ٹی آئی کی جو اعلیٰ قیادت تھی وہ میسج بھیج رہی تھی کہ سر ہمارے ساتھ آپ اتحاد کر لیں، سینٹ کے یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہم سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ کو سیٹیں دیں گے، ہم نیشنل اسمبلی کی بھی آپ کو سیٹیں دیں گے، ہم کراچی میں بھی آپ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے، پنجاب میں بھی، یعنی ہر جگہ سے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ اس وقت ٹی ایل پی ایسے سمجھیں کہ پابندیوں کا شکار تھی، سعد حسین رضوی یعنی ان کی قیادت جو تھی وہ گرفتار تھی، اگر یہ کر بھی لیتے تو ان کی قیادت جو تھی وہ بھی ریلیز ہو سکتی تھی، لیکن ٹی ایل پی نے ایسا کرنے سے صاف انکار کیا اور انہوں نے سٹینڈ لیا، اور وہ ان کا جو سٹینڈ تھا وہ ثابت قدم رہا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ آخرکار وہ تمام مشکلات ٹی ایل پی کے اوپر سے ہٹ گئیں۔ جس جماعت نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا اسی جماعت کے ساتھ پھر آج ہو رہا ہے۔ یعنی اگر ٹی ایل پی ان کے دور میں جلسے کرنا چاہتی تھی تو ان کو جلسوں کی اجازت نہیں تھی، پابندی تھی، جلسے ان کے اکھاڑ پکھاڑ دیے جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کشمیر کا الیکشن ہو رہا تھا تو ٹی ایل پی کے کیمپ وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو ٹی ایل پی کے کیمپوں کو پولیس نے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا کہ آپ لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کے اوپر پابندی ہے، آپ کل عدم ہو۔ اور آج جہاں پر بھی ورکر کنونشن ہوتا ہے تحریک انصاف کا تو وہاں پر پولیس ان کے ساتھ ویسا کا ویسا کرے، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔ اگر یہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہ کرتے تو آج ان لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، آج یہ اس طرح سے ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ اور اس وجہ سے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح مذہبی جماعتوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے، مذہبی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور ان کے ملنے سے ہی ہمیں جو ہے نا وہ نجات کچھ مل سکتی ہے، ہمارے اندر جو ہوا نکل چکی ہے وہ بھری جا سکتی ہے۔ اور یہ اب مذہبی کارڈ کھیلنے کا جو ہے وہ پورا کا پورا پلان کر رہے ہیں، اور علامہ ہشام الہی صاحب سے اور ظہیر صاحب سے یہ رابطے میں ہے۔
ان کو کیا رسپانس جاتا ہے، وہ ڈیسیژن کیا لیتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اور ٹی ایل پی کا جو ڈیسیژن ہے وہ واضح طور پر ہے کہ یہ اپنے کینڈیڈیٹ ہر حلقے میں کھڑے کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ ہاں کراچی کے اندر کچھ جماعتیں مذہبی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور بھی دوسری مذہبی جماعتیں جو ان کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہی ہوں گی نون لیگ کے ساتھ، بلکہ وہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہی اتحاد میں کھڑی ہوں گی، ان کے ساتھ شاید ہو سکے۔ یہ تین ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔